السلام علیکم میرے ویورز. آج ہم بات کریں گے چینج مینجمنٹ پہ کہ ہم انفرادی سطح پر اور آرگنائزیشنل لیول پر کب اور کیوں بدلتے ہیں. میں نے اس سلسلے میں ایک کالم اپنا تحریر کیا ہے جو ہم سب کی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ پبلش بھی ہوا ہے، تو وہ آپ کو میں اب سناتا ہوں اور اس کا لنک بھی موجود ہوگا. تو جو آپ چاہیں تو پھر لنک میں اس آرٹیکل کو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج مصنف کی زبانی اس کالم کو سنیے کہ ہم کب اور کیوں بدلتے ہیں. انسان اس وقت اپنی موجودہ روش بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب وہ پتے ہوا دینے لگتے ہیں جن پر اس کا تکیہ تھا. ہمارے سرکاری و نجی اداروں میں جو طور طریقے رائج ہیں وہ بھی ان اداروں کے ملازمین اور سائلین کے لیے بالعموم درد شقیقہ یعنی میگرین کا سبب بنتے ہیں، لیکن ان اداروں میں جمود کا، اسٹیگنیشن کا دستور قائم و دائم رہتا ہے. ایسی تبدیلی کا خواب جو اداروں سے وابستہ تمام افراد کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو، شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا ہے، مٹیریلائز نہیں ہو پاتا ہے. زندگی پرانی تنخواہ پر ہی گزرتی رہتی ہے. انسان، ادارے اور سماج درج ذیل عوامل کے سبب تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ جو چینج مینجمنٹ کی اسٹریٹجی ہے اور ڈفرینٹ اس کے جو ٹیکنیکس ہیں، جو سٹیپس ہیں، جو میجرز ہیں، وہ اب آپ کے ساتھ اس کالم کے اندر میں اب شیئر کرنے جا رہا ہوں. ہر انسان کو جسم و جان کا رشتہ قائم کرنے کے لیے معاشی وسائل درکار ہوتے ہیں. اس دنیا میں انسانی روح کا پرندہ جسم کے پنجرے میں مقید ہے اور جسم کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی انسان، ادارے یا سماج کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا معاشی دیوالیہ یقینی ہو گیا ہے اور ان کو سروائیول انزائٹی لاحق ہو جاتی ہے اور ان کے لیے جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا دشوار سے دشوار ہوتا جا رہا ہے، تو پھر تبدیلی کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے. ٹیکنالوجی کی آمد بھی تبدیلی کا سبب بنتی ہے، یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی چینج کا وین گارڈ بنتی ہے. آج ہمارا طرز زندگی سمارٹ فونز ترتیب دے رہے ہیں. خطوط کا سلسلہ ای میل کے بعد قصہ پاری نہ بن چکا ہے. وہ رشتہ جو انسان کا انسان سے روبرو ہونے کے بعد بنتا ہے اب برقی سکرینوں سے استوار ہو رہا ہے. وہ اسمارٹ فون کی سکرین ہو، وہ لیپ ٹاپ کی سکرین ہو، وہ کوئی بھی کمپیوٹر سکرین ہو، اب اس کے ساتھ ورک فرام ہوم میں بھی اور ویسے بھی ہمارا جو ہے رشتہ اس سے قائم ہوتا ہے. ہماری جدید نسل زندہ انسانوں کے سامنے آنے سے خوف زدہ ہے اور کمپیوٹر یا موبائل کی فون کی سکرین کو اپنے لیے جائے پناہ سمجھتی ہے. احتساب بھی، اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. جب تمام اثاثے چھن جانے کا خوف در پہ ہو یا پھر جیل کے اندر چکی پیسنے کے ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو پھر فرد اور ادارے اپنا قبلہ درست کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اور بات کہ جب احتساب کا خوف آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے تو پھر مرد میدان فیصلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے عوام دوست فیصلوں سے اجتناب برتتے ہیں. قانون کی حکمرانی سے خارجی تبدیلی ممکن ہے.
البتہ داخلی تبدیلی کے لیے مذہب کا سہارا ہی کارآمد ہے۔ انسان چونکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک سوشل اینیمل ہے، اس لیے جب اس کے کسی کام اور حرکت کے سبب سے سماجی بائیکاٹ کا یعنی سوشل بائیکاٹ کا اندیشہ ہو تو وہ اپنی روش کو تبدیل کر لیتا ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تو ہمارے ہاں حسن کردار کی قدر دولت مند ہونے سے زیادہ تھی، اور ہمارا سماج ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے والوں کا سماجی بائیکاٹ کیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے، جن کے ہاں دولت کی ریل بیل تھی، اور یوں دولت عزت حاصل کرنے کا معیار بن گئی، اور پھر سب نے لکشمی دیوی کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ہم اپنے سماج میں جن شخصیات کی عزت کرتے ہیں وہی شخصیات اور کردار معاشرے کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ اب تو ہم ان شعبوں کو اپناتے ہیں جو ہمیں راتوں رات امیر کبیر بناتے ہیں۔ اسی لیے تو سارے سماج میں پراپرٹی ڈیلرز نے معلم کو شکست فاش دے دی ہے۔ منو بھائی نے اپنے ایک کالم میں لکھا کہ اسکول کے ایک ماسٹر صاحب کے نکاح کی بات چل رہی تھی۔ ان کے ہونے والے خسر نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا روزگار کیا ہے؟ تو داماد شریف نے جھکی نگاہوں سے بتایا کہ میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ تو خسر صاحب ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے مخاطب ہوئے کہ بچوں کو پڑھانا تو ثواب دارین کے حصول کے لیے تو قابل قدر ہے، لیکن اسے باضابطہ پروفیشن تسلیم کر لینا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ وہ لوگ جو کسی حادثے یا بیماری کے سبب موت کی سرحد کو چھو کر آئے ہیں وہ تبدیلی کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جب قریب المرگ ہونے کا تجربہ کیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ مال و دولت دنیا بتانے وہم و گماں ہیں، اور رشتہ و پیوند زندگی کا حسن ہے۔ وہ ماں اور بیوی اہم ہیں جو شام کو آپ کے گھر آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ بے شک آپ کا روزگار اور پیشہ ورانہ ترقی کی خصوصی اہمیت ہے، لیکن اس کے لیے اپنے قریبی رشتوں کو قربان کر دینا ایسا ہی ہے جیسے انسان سونے کو ہاتھ لگائے اور وہ مٹی بن جائے۔ بانو قدسیہ آپا نے مجھے ایک ملاقات میں منور کرتے ہوئے بتایا کہ محبت کھلی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا عمل ہے، اور مٹھی کو اگر بند کر لیا جائے تو محبت اور چاشنی کا پارا پھسل جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام خواتین خانہ کی قدر کرنی چاہیے جو کھلی ہتھیلی پر سرسوں جماتی ہیں، اور بے تکلف دوستوں کی ہزار محفلوں کو ان کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ ہم اپنے سے طاقتور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں فراموش کر دیتے ہیں جنہوں نے ہماری انکہی کو بھی سن لیا اور خدمت کو اپنی پیشانی کا جھومر بنایا۔ ہمارے سرکاری و نجی اداروں میں بھی سیکھنے کا اور اپنی موجودہ روش کو بدلنے کا رجحان اس وقت پیدا ہوگا جب ہم حسن نیت سے کی ہوئی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور خوگر حمد سے تھوڑا سا شکوہ بھی سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم صرف اسی صورت میں سیکھتے ہیں جب ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں غلطی کرنے کی گنجائش دی جاتی ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے یہ کنٹینیو رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کی جو ہے وہ اکنامک خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کی سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد سکسیس دے، عزت دے، اور دنیاوی اور اخروی خوشگواریاں جو ہیں وہ آپ کے حصے میں آئیں۔ تو میرے اس کالم کو سننے کا بے حد شکریہ، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ میری طرف سے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے
خدا حافظ.